کہ حلال میں برکت کیسے ہے؟ مولا سے پوچھا گیا کہ حلال میں برکت کیسے اور حرام میں یعنی برکت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب ہمیں سمجھائیں سادہ الفاظ میں. تو مولا نے ایک مثال دی قبول ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور ان کے زبان سے بے ساختہ آپ کے لیے دعا نکل جائے. کوشش کریں کہ ہمارا جو پیسہ ہے، ہمارا جو رزق ہے، یہ دوستوں پہ، مہمانوں پہ، اپنے اہل و عیال رشتہ داروں پہ خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اس ویڈیو میں چند گزارشات کریں گے. ان میں سے ایک یہ کہ روایات میں ہے کہ جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہے وہ سخاوت میں پوشیدہ ہے، لیکن ہم لوگ محنت، مزدوری، کام زیادہ کرنا اور دوسروں کو دھوکہ دہی، دوسروں کے مال پہ نظر رکھنا یا قبضہ کرنے میں ہم نے وہ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کیا کریں؟ لوگوں کو بانٹیں، لوگوں کو دیں. اگر آپ بانٹیں گے تو ملے گا رزق. رزق سخاوت میں جتنا ہو سکے لوگوں کو تقسیم کریں. یہ جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا کیا رزق ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. اب امانت کا کیا کام ہوتا ہے؟ یعنی امانت کو لوگوں تک پہنچانا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم عموماً یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس اگر پیسے کم بچ گئے، بس 1000 ہے، 2000 5000 ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اب ختم ہو گئے تو آگے کیا ہوگا. نہ عزیزاں، یہ تقسیم کریں گے. یعنی ایک گلاس ہے، اس میں اگر پانی بچا ہوا ہے تو اور پانی نہیں ڈال سکتے نا. وہ گلاس خالی ہوگا تو اور پانی ڈالے گا. بھئی آپ کے پاس جتنا بھی ہے آپ تقسیم کر دیں. یہ آپ کی جیب سے نکلے گا تو اور آئے گا، جگہ بنے گی تو اور آئے گا. عزیزان جتنا ہو سکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ہمارا جو پیسہ ہے، ہمارا جو رزق ہے، یہ دوستوں پہ، مہمانوں پہ، اپنے اہل و عیال رشتہ داروں پہ خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ ڈاکٹروں کے پاس، عدالت کے چہری میں، وکیلوں کے پاس، پولیس کے پاس، یعنی غلط راستے سے. رزق نے یعنی تقسیم ہونا ہے. اب یہ چوائس ہماری ہے کہ ہم اس رزق کو کس راستے پہ تقسیم کرتے ہیں، کس راستے پہ لگاتے ہیں. آیا ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بیماری پہ لگاتے ہیں، عدالت کچہری پہ لگاتے ہیں، یا دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں، دوستوں کو کھانا کھلانے میں، مہمان نوازی کرنے میں، اپنے اہل و عیال کی ضرورت کو پورا کرنے میں. اب دو راستے ہیں. اگر تو ڈاکٹروں اور عدالت اور ان چیزوں پہ خرچ ہوں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا. کوئی اس کا یعنی جو ایک ہونا چاہیے فائدہ وہ نہیں ملے گا. اگر یہی والا پیسہ ہمارا دوستوں پہ خرچ ہوتا ہے، ہمارا مہمان نوازی پہ خرچ ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے پہ خرچ ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں پیسہ تو ملے گا ہمیں، یعنی واپس ملے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ثواب بھی ملے گا، یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ملے گی. اگر یعنی دعا وہ قبول ہوتی ہے جو دوسرے بندے آپ کے لیے کریں. اب ہمارا یہ کہنا کہ اے دوست، اے فلانا میرے لیے دعا کرنا، تو یہ دعا تو ہوتی ہے، وہ کرے گا، لیکن اصل دعا جو آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور ان کے زبان سے بے ساختہ آپ کے لیے دعا نکل جائے. آپ کام ایسے کریں، ان کے ساتھ مدد کریں، ان کے ساتھ پیار اخلاق کے ساتھ رہیں کہ جب بھی آپ ان کے سامنے جائیں تو بے ساختہ آواز نکلے کہ یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس پہ شاد و آباد رکھنا. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں یعنی سہولیات ملتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں خوشی ملتی ہے. عزیزان خدا کا وعدہ ہے کہ اگر آپ میرے یعنی راستے میں ایک خرچ کریں گے تو آپ کو 10 ملے گا. اس پہ یقین ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ وعدہ کرتا ہے، وہ اللہ جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. شیطان ہمیں وسوسہ دے گا کہ ظاہراً ہماری جیب سے پیسے کم ہو رہے ہیں، لیکن جب خدا دے گا تو ایسی جگہوں سے اور ایسے راستوں سے دیتا ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. اور حلال رزق کمانے کی کوشش کریں، لیکن حلال میں برکت ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حلال میں برکت کیسے ہے. مولا سے پوچھا گیا کہ حلال میں برکت کیسے اور حرام میں یعنی برکت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. اب ہمیں سمجھائیں سادہ الفاظ میں. تو مولا نے ایک مثال دی، ایک ڈاگ اور ایک بکری کی. اب دیکھیں بکریاں حلال ہیں. اب بکری کتنے بچے پیدا کرتی ہے؟ 1 یا 2 یا زیادہ 3 بچے پیدا کرتی ہے. اور ڈاگ 8 10 7. لیکن آپ عموماً دیکھیں کہ ڈاگ جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، لیکن بکریاں ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گی. کیوں؟ حلال ہے. حلال تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں برکت ہوتی ہے. حرام زیادہ بھی ہو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، جتنے جیسے آتا ہے ویسے جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، الٹا انسان کو پریشان کر کے جاتا ہے، انسان کے لیے پریشانی لے کر آتا ہے. تو عزیزان آج ہم اس ویڈیو میں یہ سیکھیں کہ جتنا ہو سکے ہم خدا کی راہ میں تقسیم کریں. ٹھیک ہے نا؟ تقسیم کریں گے تو ملے گا. دوسرا کہ ہمارا پیسہ ان جگہوں پہ خرچ ہونا چاہیے جن سے خدا راضی ہو.
یعنی دوستوں پہ، رشتہ داروں پہ، مہمان نوازی پہ، نہ کہ ڈاکٹروں کے پاس بیماری پہ یا کچہری عدالتوں میں خرچ ہونا چاہیے. اور رزق تب ملے گا جب تقسیم کریں گے انشاءاللہ. تو اس پہ ہم نے یقین رکھنا ہے. اب دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اچھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو روایات میں ہے کہ جب آپ کے پاس رزق ختم ہو جائے آپ صدقہ دیں. یقین کریں، یہ تجربہ کر لیں آپ لوگ کہ آپ صدقہ دیں گے نا تو آٹومیٹکلی ملے گا. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہے نا ادھار لے کر بھی صدقہ دے دیں. صدقہ دے دیں، لوگوں کی مدد کرتے، خود خدا آپ کی مدد کرے گا، آپ کی مشکلات آسان کرے گا. السلام ورحمۃ اللہ.